تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یار من کے کچھ ایکسرپٹس کو، کچھ حصوں کو، ہاں اور اس میں زیان اور مناہل کا جو رشتہ ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ، طوفانی سا لگتا ہے. بہت فیملی ایشوز ہیں، غلط فہمیاں، اور کچھ بہت شدید واقعات بھی ہیں. بالکل بالکل. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ٹکڑوں سے جو کہانی بنتی ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس، مطلب کیریکٹرز کے ایموشنز، ان کو سمجھے. ہاں، اور شاید کہانی کا کوئی میسج بھی ہو. دیکھتے ہیں یہ حصے کیا بتاتے ہیں. تو شروع میں ہی زیان کا جو رول ہے وہ کافی کنٹرولنگ ہے نا. وہ فون کالز، پھر وہ پرفیوم والی بات ہاں، وہ پرفیوم والا واقعہ ہے. کہ میری پسند کا لگاؤ، اور پھر وہ فائقہ آنٹی سے زبردستی معافی منگوانا. مناہل تو مطلب صاف ڈر رہی ہے، لیکن کہیں کہیں تھوڑا ریزسٹ بھی کر رہی ہے. پیچھے کوئی انسیکیورٹی ہو، مناہل کو کھونے کا ڈر، کچھ ایسا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر فائقہ بیگم یعنی زیان کی والدہ، ان کی طرف سے جو مخالفت ہے وہ تو شروع سے ہی ٹینشن بڑھا رہی ہے. ہاں، وہ تو بالکل ایک دیوار بنی ہوئی ہے. بالکل. اس سے مناہل بیچاری اور گھری ہوئی محسوس کرتی ہے. اور پھر کہانی میں ایک بڑا ٹرن آتا ہے. مناہل کے والد ابرار صاحب وہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اچانک. ہاں، وہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اور اسی سچویشن میں، شاید مجبوری میں یا سچویشن کا فائدہ اٹھا کے، مناہل کا نکاح ہو جاتا ہے زیان سے زبردستی. وہ زبردستی والا ایلیمنٹ بہت اہم ہے. وہ مناہل کی بے بسی کو، اس کے پھنس جانے کو یعنی بہت واضح کرتا ہے. بالکل. کہ وہ باپ کی صحت اور فیملی پریشر کے بیچ میں پس گئی ہے. اور یہ صرف اس کی کہانی نہیں، شاید یہ ہماری سوسائٹی میں جو پریشرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں پر، اس کو بھی دکھاتا ہے. صحیح، کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ہاں، وہی. پھر اس نکاح کے بعد تو معاملہ اور بگڑتا ہے. ایک تیسرا کردار ہے عبدل. وہ مناہل کو کڈنیپ کرتا ہے اور بہت شدید تشدد کرتا ہے. وہ حصہ بہت ڈسٹربنگ ہے. یہاں زیان آتا ہے ایک ہیرو کی طرح، اسے بچاتا ہے، لیکن بچانے کے پروسیس میں وہ خود بھی قابو سے باہر ہو جاتا ہے. وہ عبدل پر بہت تشدد کرتا ہے. بالکل. یہ زیان کے کیریکٹر کی کمپلیکسٹی کو سامنے لاتا ہے. ایک طرف وہ پروٹیکٹر ہے، مناہل کو بچا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا اپنا غصہ. ہاں، وہ بھی انتہائی ہے. اور پھر مناہل ICU تک پہنچ جاتی ہے. زیان کی وہ بے چینی، دعائیں، یہ سب اس واقعے کی شدت کو دکھاتا ہے. لیکن سوال یہی رہتا ہے کہ کیا ایسا پروٹیکشن بھی خطرناک نہیں؟ یہی تو اصل گرا ہے یہاں پر، کہ اس کے پروٹیکشن میں بھی ایک قسم کا تشدد ہے. اس بڑے صدمے کے بعد لگتا ہے کچھ بدلاؤ آتا ہے ماحول میں، تھوڑی نرمی آتی ہے. ہاں، کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آتی ہیں. جیسے وہ عیشا اور رمین ہیں، وہ مناہل سے معافی مانگتی ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز، وہ جو جھوٹی تصویروں والا مسئلہ تھا وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں، وہ سچ سامنے آ جاتا ہے. تو مناہل پہ جو الزام تھے وہ کچھ کم ہوتے ہیں. اور اسی دوران دعا کی منگنی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو تھوڑا پازیٹیو ماحول بنتا ہے. ہاں، ایک نارمل فیملی ایونٹ کی طرح. اور پھر زیان اور مناہل کے اپنے رشتے میں بھی ایک چینج نظر آتا ہے. شاید وہ پہلے والا تناؤ ابھی بھی ہو، لیکن زیان کی طرف سے تھوڑی نرمی دکھتی ہے، فکر نظر آتی ہے. وہ جیسے وہ ٹائی چوز کروانے والا سین ہے. ہاں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. شاید یہ اس کے گلٹ کا نتیجہ ہو یا واقعی کوئی تبدیلی. یہی تو سوال ہے، کیا یہ اصلی تبدیلی ہے یا بس وقتی طور پر ماحول بہتر ہوا ہے؟ مناہل کا جو ریاکشن ہے وہ جیسے ایکسیپٹ کرتی ہوئی لگتی ہے، لیکن کیا یہ اصل میں قبولیت ہے یا بس تھک ہار کے، یا مزید کانفرنٹیشن سے بچنے کا طریقہ؟ ہاں بالکل. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. وہ صلح کی طرف جاتے تو دکھ رہے ہیں، لیکن بنیادیں کتنی مضبوط ہیں یہ نہیں پتا چلتا ان ایکسیپٹ سے. تو اگر ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک ایسے رشتے کی کہانی ہے جو ڈر، زبردستی، بہت شدید وائلنس اور ایموشنل اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے. بہت ہی مشکل سفر ہے، جس میں محبت، نفرت، حفاظت، خوف، سب الجھا ہوا ہے. بالکل. اور یہیں پر یہ ایکسپٹس ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا ایسے ٹوٹے ہوئے اتنے مشکل حالات سے جو رشتہ بنا ہے، کیا وہ واقعی ہیلدی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لانگ ٹرم میں چل سکتا ہے؟ اور کیا یہ کیریکٹرز، خاص طور پہ مناہل اور شاید زیان بھی، کیا وہ کبھی اپنے پاسٹ کے صدمات سے، اس بٹرنس سے پوری طرح نکل پائیں گے؟
ہاں، یہ وہ سوچنے والی باتیں ہیں جو یہ ایکسپٹس ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔